بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں اسموگ سے نمٹنے کے لیے پیش بندی۔ پنجاب میں گاڑیوں سے مضر دھوئیں کا اخراج ٹیسٹ لازم قرار۔ موٹر سائیکل کے اخراج ٹیسٹ کی فیس 100 روپے مقرر کی گئی ہے۔ رکشہ مالکان کے لیے ٹیسٹ فیس 300 روپے رکھی گئی ہے، جبکہ 1000 سی سی تک کارز کا اخراج ٹیسٹ 500 روپے میں ہوگا۔ اسموگ سے نمٹنے کے لیے اقدامات۔ پنجاب میں گاڑیوں سے مضر دھوئیں کا اخراج ٹیسٹ لازم قرار دے دیا گیا۔ موٹر سائیکل کے اخراج ٹیسٹ کی فیس 100 روپے مقرر کی گئی ہے۔ رکشہ مالکان کے لیے ٹیسٹ فیس 300 روپے جمع کرانا لازمی ہوگی۔ 1000 سی سی تک کاروں کے اخراج ٹیسٹ کی فیس 500 روپے ہوگی۔ 1000 سے 1500 سی سی گاڑیوں کی ٹیسٹ فیس 800 روپے مقرر کی گئی ہے۔ 1500 سے 2500 سی سی گاڑیوں کا اخراج ٹیسٹ 1000 روپے میں ہوگا۔ 2500 سے 4500 سی سی گاڑیوں کا ٹیسٹ 1500 روپے میں ہوگا۔ 4500 سی سی سے زائد گاڑیوں کی فیس 2000 روپے مقرر کی گئی۔ ڈی جی ماحولیات پنجاب کا کہنا ہے کہ تمام فیسیں سرکاری اکاؤنٹ میں جمع ہوں گی۔ گاڑی مالکان کو احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ لاہور کی سڑکوں پر اینٹی اسموگ گنز ان ایکشن ہے۔ جیل روڈ پر اینٹی اسموگ گنز کے ذریعے پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ فضائی آلودگی کی شرح 179 سے کم ہو کر 162 ہو چکی ہے۔ جیل روڈ پر عملی مظاہرے کے دوران اینٹی اسموگ گن سے پانی کا سپرے کیا گیا۔ فضائی معیار جانچنے کے لیے AQMS سسٹم استعمال کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق اینٹی اسموگ گنز کے چھڑکاؤ سے نہ صرف فضا میں موجود آلودگی میں کمی واقع ہوئی بلکہ مہلک ذرات بھی زمین پر بیٹھ گئے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ساجد بشیر کا کہنا ہے اینٹی اسموگ گن سپرے سے فضائی آلودگی میں واضح کمی ریکارڈ ہوئی۔ PM10 کی شرح 179 سے کم ہو کر 162 اور PM2.5 کی شرح 100 سے کم ہو کر 54 تک آ گئی۔ رپورٹس کی بنیاد پر ان علاقوں میں گنز استعمال کی جائیں گی جہاں AQI کی شرح زیادہ ہوگی۔ ہمارا جو PM10 کا ڈفرنس آیا ہے وہ 179 سے 126 آیا ہے، اور جو ہمارا PM10 کا ڈفرنس ہے وہ 100 سے لے کے 54 کا ڈفرنس آیا ہے۔ اب اس انالیسس سے ہمیں یہ ہیلپ ملے گی کہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے کس ایریا میں کتنی اسپرنکلنگ کتنی دیر کے لیے کر رہی ہیں۔ ساجد بشیر کے مطابق ابتدائی طور پر ایک اینٹی اسموگ گنز کے 4 سائیکل مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ اقدام شہر میں بڑھتی فضائی آلودگی پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ہم نے جو ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان کے اوپر کنٹینیوس جو ہمارا آپریشن ہے وہ چل رہا ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر جیل روڈ کا ایک چکر لگا لیے تو رک گئے۔ ہم نے ایک فوگ کینر مشین کے 4 سائیکل جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے ہیں اور 4 سائیکل کو پورے کرے ہیں۔ لاہور میں بڑھتی فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اینٹی اسموگ گنز کا تجربہ مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے، جس کی کامیابی مزید علاقوں میں اس ٹیکنالوجی کے استعمال کی راہ ہموار کرے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ معافی نہیں مانگیں گی، معافی آپ کے ترجمان مانگے۔ مریم نواز نے پیپلز پارٹی کو 2 ٹوک جواب دیا۔ کہتی ہیں مجھ سے معافی منگوانے کے لیے واک آؤٹ کیا گیا، پنجاب پر بات کرو گے تو زوردار جواب ملے گا۔ پنجاب کو اپنے پیسوں سے نہریں نکالنے کی اجازت نہیں، لوگوں کو سڑکوں پر نکالا کیا یہ صبایت نہیں؟ دوسرے صوبوں میں مصیبت آئی تو پنجاب ساتھ کھڑا تھا، پنجاب میں سیلاب آیا تو زخموں پر نمک چھڑکا کیا؟ پریس کانفرنس کر کے جھوٹ بولا کیا؟ مذاق اڑایا کیا؟ آئندہ پنجاب پر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں، مریم نواز شریف معافی مانگے۔ بھئی مریم نواز شریف کیوں معافی مانگے؟ معافی وہ ترجمان مانگے۔ باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی۔ بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار جواب ملے گا۔ پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالنی تھی، ہمیں اجازت نہیں دی۔ وہ پانی جو میرے پنجاب کے کسان کا حق تھا اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا، لوگوں کو گمراہ کر کے سڑکوں پہ نکالا گیا کہ پنجاب کے خلاف بات کرو، تب اس کو صوبائیت نہیں کہتے۔ پنجاب میں بدترین سیلاب آ گیا، پنجاب پہ آفت آ گئی، پنجاب پہ مصیبت آ گئی۔ ایک صوبے کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت پر غلط تنقید کی، اس کے زخموں پہ نمک چھڑکا۔ ہم ان کے اوپر پریس کانفرنسز کر کے الزامات لگاتے ہیں، ان کے اوپر جھوٹے بہتان لگاتے ہیں۔ آئندہ پنجاب کے اوپر بات کرنے سے پہلے 100 بار۔ آپ کو بتائیں کہ شدرہ سے راون اسٹیشن تک گرین کوریڈور منصوبہ منظور ہو گیا ہے۔ 40 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک کے ساتھ 1 ارب 77 کروڑ سے گرین کوریڈور بنے گا۔ 30 سائٹس کی نشاندہی کر لی گئی۔ منصوبہ 2 سال میں بنے گا۔ منصوبہ PHA مکمل کرے گا۔ پارکس، جوگنگ ٹریک، اوپن جم، واک وے، سٹنگ ایریاز بھی بنیں گے۔ لاہور گرین کوریڈور پر 3 کنال سے 8 کنال تک ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ 30 سائٹس کی نشاندہی کر لی گئی۔ منصوبہ PHA مکمل کرے گا۔ 664 کنال پر گرین کوریڈور بنے گا۔ ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ پارکس بنیں گے، جاگنگ ٹریک، اوپن جم، واک ویز،
सिटिंग एरियाज बनेंगे। चिल्ड्रन प्ले एरियाज, बाउंड्री फेंसेस, बैडमिंटन कोर्ट्स भी बनेंगे। रेलवे ट्रैक ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा 2018 से बजट में शामिल था। मंसूबे के 4 मुख्तलिफ फेज होंगे, जबकि तकमील 2 साल में की जाएगी। मौजूदा हालात में PHA लाहौर के पास ग्रीन कॉरिडोर जैसा मेगा प्रोजेक्ट वाहिद मंसूबा होगा। मंसूबे का पहला पैकेज शादरे से रेलवे स्टेशन, जबकि दूसरा पैकेज रेलवे स्टेशन तक वाल्टन होगा। तीसरा पैकेज वाल्टन से कोट लखपत, जबकि चौथा पैकेज कोट लखपत से रायवन स्टेशन तक होगा। चंद रोज कबल PND ने मंसूबे के डिजाइन और फंड्स की बाकायदा मंजूरी दे दी है, जिसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस मुकम्मल करके मंसूबे पर काम शुरू किया जा सकेगा। दुर्रे नयाब, सिटी 42। 9 सरकारी अस्पतालों को अद्वियात के लिए फंड्स जारी। चिल्ड्रन अस्पताल को 12 करोड़ 70 लाख रुपए मिले। जनरल अस्पताल 7 करोड़, PIC को 3 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए गए। सर्विसेज अस्पताल को 20 करोड़, म्यू अस्पताल को 2,60,000 मुंतकिल। कोट ख्वाजा, लेडी वेलिंगटन, लेडी HSN अस्पताल को भी फंड्स मिल गए। महकमा खजाना ने लाहौर के 9 बड़े अस्पतालों को मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए बजट जारी कर दिया। चिल्ड्रन अस्पताल को 12 करोड़ 70 लाख रुपए, जिना अस्पताल को 7 करोड़ 60 लाख रुपए और जनरल अस्पताल को मुफ्त अद्वियात के लिए 7 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह PIC को अद्वियात के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए, सर्विसेज अस्पताल को 20 करोड़ रुपए, कोट ख्वाजा सईद अस्पताल को 2 करोड़ 50 लाख रुपए, म्यू अस्पताल को 2 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए गए हैं। लेडी वेलिंगटन अस्पताल को 2 करोड़ 40 लाख और लेडी HSN अस्पताल को 7 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अस्पताल ये बजट मरीजों को मुफ्त अद्वियात देने पर खर्च करेंगे। सरकारी अस्पतालों में मेडिकल आलात का फुकदान है। अस्पतालों में 53,616 मेडिकल आलात कमी की रिपोर्ट हुई है। 32 अस्पतालों में 6,812 आलात दस्तयाब हैं। शोबा डेंटल में सिर्फ 118 आलात मौजूद हैं, जबकि 27,743 की अशद ज़रूरत है। फिजियोपैथोलॉजी आंखों के शोबे भी लावारिस हैं। जामिया सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। सरकारी अस्पतालों से मेडिकल आलात की कमी दूर की जाएगी। DHQ अस्पतालों में मेडिकल आलात का फुकदान दूर करने का हुक्म दे दिया गया। अस्पतालों में आलात की कमी दूर करने के लिए जामे सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 32 अस्पतालों में 6,812 आलात दस्तयाब हैं, जबकि अस्पतालों में 53,616 मेडिकल आलात की कमी है। OT कम्प्लेक्स में 758 आलात मौजूद हैं, जबकि अस्पतालों को 9,615 आलात दरकार हैं। डेंटल डिपार्टमेंट में सिर्फ 118 आलात दस्तयाब हैं, जबकि 27,743 आलात की जरूरत है। आंखों के शोबा के पास 229 आलात मौजूद हैं, जबकि 559 आलात की जरूरत है। सरकारी अस्पतालों के फिजियोथेरेपी यूनिट में 179 आलात मौजूद हैं और 646 आलात की कमी है। पैथोलॉजी के शोबे में 564 आलात दस्तयाब हैं, जबकि 459 आलात मतलूब हैं। DHQ अस्पतालों में ENT में सिर्फ 3 आलात मौजूद हैं, जबकि वहां 445 आलात की जरूरत है। हुक्काम का कहना है कि पंजाब हुकूमत जल्द मेडिकल आलात की खरीदारी का आगाज करेगी। अब लर्नर लाइसेंस, रेगुलर लाइसेंस और मुकदमात का अंदराज रोड पर हो सकेगा। मोबाइल थाने और लाइसेंसिंग यूनिट की 118 गाड़ियां लाहौर समेत पंजाब भर के लिए तैयार की जाएंगी। पंजाब भर में 20% गाड़ियां सिर्फ खातून के लिए मखसूस की जाएंगी। मोबाइल यूनिट में 2 ट्रैफिक एहलकार, ड्राइविंग लाइसेंस, जबकि 2 जिले एहलकार FIRs के अंदराज के लिए मौजूद होंगे। शहरियों को घर की दहलीज पर ड्राइविंग लाइसेंस और FIR के अंदराज की सहूलत देने के लिए मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट की 34 वैन्स तैयार कर ली गई हैं, जिनमें खवातीन के लिए मखसूस पिंक रंग की 6 गाड़ियां तैयार की गई हैं। मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट से शहरी अपने लर्नर लाइसेंस, रिन्यूअल और रेगुलर लाइसेंस बनवा सकेंगे। रेगुलर लाइसेंस के लिए AI बेस्ड ड्राइविंग टेस्टिंग कार भी साथ होगी। हमारी सड़कों पे जो डिसिप्लिन है या जो बाकी हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जब हम सीख के गाड़ी चलाएंगे तो वो ज़्यादा उन मसाइल का हल हो सकेगा। ये जो गाड़ियां हैं ये वो तमाम सर्विसेज फराहम करेंगी जो आपको हमारे लाइसेंसिंग स्टेशन पे मिलती हैं, जिसमें आप लर्निंग परमिट बनवा सकते हैं, आप अपना रेगुलर लाइसेंस बनवा सकते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा सकते हैं, अपना लाइसेंस अपग्रेड करा सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं। मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट्स जिस थाने की हुदूद में जाएंगी, GPS के जरिए मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के फ्रंट डेस्क से मुंसलिक हो जाएंगी। खवातीन जो हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं। खवातीन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके कॉलेजेस हैं, उसके लिए पिंक वैन्स हैं। पहले फेज़ में भी हमारे पास 6 पिंक वैन्स हैं जो स्पेसिफिकली खवातीन की सहूलत के लिए
اور ان اداروں میں جہاں پہ خواتین زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں وہاں پہ جائیں گی۔ شہری موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ سے تھانے کے فرنٹ ڈیسک کی تمام سہولیات حاصل کر سکیں گے۔ ڈی آئی جی ٹریفک کا کہنا ہے کہ شہریوں کی سہولت کے لیے ٹریفک پولیس کوشاں ہے۔ انیشلی ہم نے پلان کیا کہ 118 گاڑیاں ہوں گی اور پھر ڈپینڈنگ اپون دا رسپانس جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سہولت سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے مطابق اس کی تعداد کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ شیڈول کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں بھجوائی جائیں گی۔ رواں ماہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے افتتاح کے بعد 34 گاڑیاں فیلڈ میں بھجوا دی جائیں گی۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ علی ساہی، سٹی 42۔ کہ شہر میں ڈینگی کی بھرمار ہے۔ ڈینگی وائرس سے متاثرہ 19 مریضوں کی تصدیق ہو گئی ہے۔ رواں سال سرکاری طور پر ڈینگی بخار کے اب تک 275 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ راولپنڈی متاثر 26 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز کی مجموعی تعداد 1657 ہو گئی۔ مچھروں کی افزائش میں اضافہ۔ پنجاب میں ڈینگی وائرس کے حملے جاری ہیں۔ لاہور میں ڈینگی بخار کے 19 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ صوبہ بھر میں سرکاری طور پر ڈینگی وائرس سے 63 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ راولپنڈی میں ڈینگی سے سب سے زیادہ 26 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد، ساہیوال میں ڈینگی بخار کے 4 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ اٹک، جہلم، قصور، مری اور شیخوپورہ میں ڈینگی بخار کا ایک مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں رواں سال ڈینگی بخار کے اب تک 275 کیسز رپورٹ ہوئے۔ رواں سال پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز کی مجموعی تعداد 1657 ہو گئی۔ مارکیٹ میں پاؤڈر جیسی چینی آگے پرچون فروشوں کو غیر معیاری چینی دی جانے لگی۔ سرکاری قیمت 177، ہول سیل ریٹ 180 روپے مقرر ہے، جبکہ مٹن کا سرکاری نرخ 1600 ہے اور بازار میں 24 روپے تک کلو فروخت ہو رہا ہے۔ بیف 800 کی بجائے 1200 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ شہر میں غیر معیاری چینی کی ترسیل کی جانے لگی۔ چینی کی سپلائی کے حوالے سے دکانداروں اور صارفین کی شکایات دور نہ ہو سکی۔ پرچون فروشوں کو مہنگے داموں باریک پاؤڈر جیسی چینی دی جانے لگی۔ کریانہ فروشوں کے مطابق چینی کی کوالٹی کھانے کے قابل نہیں۔ چینی کی سرکاری قیمت 177 اور ہول سیل 180 روپے مقرر ہے۔ اسی طرح آٹے کی ترسیل بھی تاخیر کا شکار ہے۔ فلور ملز نے مطالبات کی منظوری کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے اور مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں ہڑتال کی دھمکی دی ہے۔ میں نے آج چینی منگوائی ہے، پاؤڈر جیسی چینی ہے، جو مجھے توڑا ریٹ پڑا ہے 177، گورنمنٹ والا پڑا ہے۔ اس پہ میں نے کرایہ بھی دینا ہے، اس پہ میں نے شاپر بھی لگانا ہے، یعنی میں اگر اس کو سیل کروں گا تو 2 روپے لاس پہ سیل کروں گا۔ آٹا نہیں آ رہا، آٹا آرڈر لے کے بھی جاتے ہیں، آٹا بیچتے نہیں ہیں۔ دوسری جانب برائلر گوشت مزید 14 روپے کلو مہنگا ہوا۔ برائلر گوشت 2 روز میں 22 روپے کلو بڑھا ہے۔ برائلر گوشت کی قیمت 446 روپے کلو ہو گئی۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق زندہ برائلر تھوک 294، پرچون 308، فارم ریٹ 280 روپے کلو مقرر ہے۔ صدر لاہور پولٹری سیلرز نے آئندہ 2 روز میں برائلر گوشت کی قیمت میں 30 سے 40 روپے مزید اضافے کا عندیہ دیا ہے۔ زیادہ تر رسل و طلب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس وجہ سے ریٹ اس کے کم بھی ہو جاتے ہیں، زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کو چوزا جو پڑا ہے یہ 40 روپیز والا چوزا ہے، تب اس کے ریٹ کم تھے۔ آپ اس کو 20-30 روپے چوزا لینے کو بھی تیار نہیں، اسی وجہ یہی ہے کہ اس کے ریٹ بہت کم مارکیٹ میں جا رہے ہیں، فارموں کو لاس ہو رہا ہے۔ شہریوں کو مٹن اور بیف بھی سرکاری نرخوں میں دستیاب نہیں۔ مٹن کا سرکاری نرخ 1600 روپے مقرر ہے، جبکہ بازار میں 2400 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح بیف کا سرکاری نرخ 800 روپے ہے، جبکہ بازار میں 1200 روپے تک بیچا جا رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیسکو سسٹم سے اربوں کی بجلی غائب ہو گئی۔ بجلی چوری اور بوسیدہ سسٹم کی وجہ سے 1 ارب 69 کروڑ یونٹ ادھر ادھر ہو گئے۔ 13 ارب کا چونا لگ گیا۔ ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو لائن لاسز قیمت میں اربوں روپے کا خسارہ ہوا۔ 6 ماہ کے دوران لائن لاسز کی شرح 12.38% تک ریکارڈ کی گئی۔ لیسکو کے سسٹم سے اربوں روپے کی بجلی غائب ہو گئی۔ لیسکو میں بجلی چوری اور بوسیدہ سسٹم کی وجہ سے 1 ارب 69 کروڑ یونٹس غائب ہوئے۔ بجلی چوری اور بوسیدہ سسٹم کی وجہ سے 6 ماہ کے دوران کمپنی کو 13 ارب روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑا۔ دستاویزات کے مطابق لیسکو کو ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو لائن لاسز کی مد میں اربوں روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑا ہے۔ کمپنی کی 6 ماہ کے دوران لائن لاسز کی شرح 12.38% تک ریکارڈ کی گئی۔ دستاویزات کے مطابق لیسکو نے سی پی پی اے سے 13,724 ملین یونٹس کی خریداری کی۔ خریداری کے بعد 12,026 ملین یونٹس فروخت کیے جا سکے، جبکہ 16 ملین یونٹس غائب ہو گئے۔
اب یہاں پر آپ کو بتائیں، جناح اسپتال میں بلڈ کلچر ٹیسٹ کے لیے زائد المیعاد وائلز کا استعمال 4000 وائلز فروری میں خریدی گئیں، مارچ کے 2 ہفتوں میں استعمال کا دعویٰ کر دیا۔ 2 ہفتوں میں وائلز کے استعمال کا ریکارڈ بھی غائب ہے۔ بلڈ کلچر وائلز پر صرف 5 ماہ کی ایکسپائری درج تھی، 1 سال سے کم ایکسپائری ڈیٹ پر خریداری نہیں ہو سکتی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ معاملہ دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ جناح اسپتال میں بلڈ کلچر ٹیسٹ کے لیے زائد المیعاد وائلز خریدنے اور استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ زائد المیعاد 4000 وائلز فروری میں خریدی گئی۔ بلڈ کلچر وائلز پر صرف 5 ماہ کی ایکسپائری درج تھی۔ قانون کی روح سے 1 سال سے کم ایکسپائری پر خریداری نہیں ہو سکتی، لیکن مبینہ طور پر ایک کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے زائد المیعاد وائلز خرید لی گئیں۔ زائد المیعاد وائلز کو فروری میں خرید کر مارچ کے 2 ہفتوں میں استعمال کرنے کا دعویٰ کر دیا گیا۔ 4000 زائد المیعاد وائلز کو 2 ہفتے میں کیسے اور کن مریضوں کے لیے استعمال کیا گیا، اس کا ریکارڈ اسپتال میں ناپید ہے۔ ٹھیکیداری اسکولز میں کم تعلیم یافتہ ٹیچرز لگانے کا انکشاف ہوا ہے۔ 21% پرائیویٹ اساتذہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ نکلے۔ 76% کے پاس ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے کوئی اضافی کورس یا ڈگری موجود نہیں، جبکہ 36% کے پاس بیچلر اور 38% کے پاس ماسٹرز کی ڈگری پائی گئی۔ ٹھیکے پر دیے گئے سرکاری اسکول میں کم تعلیم یافتہ اساتذہ بھرتی کیے گئے۔ 21% پرائیویٹ اساتذہ کی تعلیمی قابلیت میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ہے، صرف 24% نے ٹیچر ٹریننگ کی ڈگری یا کورس کر رکھا ہے۔ سرکاری اسکولز میں کم تعلیم یافتہ افراد کا طلباء کو پڑھانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ٹھیکے پر سرکاری اسکول چلانے والے اساتذہ میں سے 76% کے پاس ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے کوئی اضافی کورس یا ڈگری موجود نہیں، 36% کے پاس بیچلر، 38% کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے۔ ایم فل کی ڈگری 3% اساتذہ اور پی ایچ ڈی کی ڈگری صرف 0.5% اساتذہ کے پاس ہے۔ 10,000 سے زیادہ پرائیویٹ کیے گئے اسکولز میں 18,187 اساتذہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اسکولز کے اساتذہ کو 1481 روپے دہاڑی کے حساب سے 20,000 تنخواہ دیتے ہیں۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے گجرات کی سیاسی اور سماجی شخصیات کے وفد کی ملاقات ہوئی، جبکہ پی ٹی آئی سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کا پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین، چودھری شافع حسین اور چودھری صالح حسین کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ مسلم لیگ ہاؤس میں پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری اور صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے گجرات کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیات کے وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ سلمان حفیظ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کے پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا۔ چلڈرن اسپتال 2 انسٹیٹیوٹ آف جینیٹک اینڈ بلڈ ڈیزیزز بنے گا۔ بولے میڈیکل یونیورسٹی اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈائگنوسٹک لیب بنائی جائے گی۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت اجلاس میں نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کے پروجیکٹ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ پروجیکٹ کے تحت لاہور میں چلڈرن اسپتال 2 اینڈ انسٹیٹیوٹ آف جینیٹک اینڈ بلڈ ڈیزیزز بنے گا۔ منصوبے میں انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل، آرتھوپیڈک اینڈ میڈیکل ریہیبلیٹیشن، سینٹر آف ایکسیلنس فار نرسنگ ایجوکیشن بنایا جائے گا۔ اسموک کے تدارک اور کنٹرول کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ صدارت وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی نے کی اجلاس میں اسموک کے خاتمے کے لیے مرتب کردہ پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اسموک کے خاتمے کے لیے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں پارلیمانی سیکرٹری برائے زراعت اسامہ خان لغاری، سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو سمیت محکمہ تحفظ ماحول و موسمیاتی تبدیلی اور محکمہ زراعت پنجاب کے افسران بھی شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر زراعت کا کہنا تھا کہ محکمہ زراعت اور محکمہ ماحولیات کی ٹیمیں اسموک ایکشن پلان پر منوعن عمل یقینی بنائیں۔ کہ کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول شادمان میں 3 روزہ یوتھ گیمز 2.0 کا انعقاد کیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں تمام ٹیمز کا مارچ پاس۔ کرکٹر بابر اعظم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ گیمز میں انڈر 16 بچے حصہ لے رہے ہیں۔ کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میں 3 روزہ یوتھ گیمز 2.0 کی افتتاحی تقریب۔ گیمز میں 10 اسکولز کے انڈر 16 بچے حصہ لے رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب میں کرکٹر بابر اعظم، کپتان جونیئر ہاکی ٹیم حنان شاہد شریک ہوئے۔ پرنسپل حبیب پبلک اسکول کراچی، پرنسپل گیریجن بوائز اسکول، سیکرٹری پی او اے خالد محمود اور دیگر بھی تقریب کا حصہ بنے۔ بابر اعظم، رابعہ نجم، خالد محمود اور دیگر نے گیمز کا افتتاح کیا۔ تمام ٹیموں نے مارچ پاسٹ کیا۔ مہمان خصوصی کرکٹر بابر اعظم کی جانب سے ٹرافی کی رونمائی بھی کی گئی۔ پرنسپل رابعہ نجم کا کہنا تھا کہ کھیل سے بچوں میں اسپورٹس مین اسپرٹ بیدار ہوتی ہے۔ To our students, I urge you to showcase your skills, sportsmanship and school pride. Remember, winning is not everything.
It's about giving your best and having a lot of fun in the process. मैनेजर स्पोर्ट्स रिजवान अहमद ने इजहार ख्याल किया। क्रेसेंट मॉडल हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो यूथ को एक मौका दे रही है कि वो अपना टैलेंट जो है वो शोकेस कर सकें। बाबर आजम की आमद पर बच्चे खुशी से निहाल। कौमी क्रिकेटर्स ने गेम्स में शरीक बच्चों की खूब हौसला अफजाई की। इतना आपने टाइम गुजारा ट्रेनिंग में, उस पर बिलीव रखें और जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। जब भी कोई भी मैच हो, किसी भी किस्म का मैच हो, सिर्फ बिलीव की गेम है और बिलीव रखें और एंजॉय करें। मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। ये जो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं और आप सबका। बच्चों ने पाकिस्तान, फलस्तीन, चीन समेत 8 ममालिक की टैबलो पेश करके नुमाइंदगी की। फलस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती के लिए फिजा में सफेद गुब्बारे छोड़े गए। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए सिटी 42।